Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاص وقت میں یا خاص انسان کو کبھی کبھی ایک دعا فرماتے تھے. اللہ والوں کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے اثر بھی رکھتی ہے, اللہ کے بارے میں قبول بھی ہوتی ہے اور بہت معنی رکھتی ہے, بہت وزنی ہوتی ہے. تو دعا بھی عجیب تھی, آپ اپنی زبان میں فرما دیتے ہیں اللہ راضی تھی رے. اتنی زبردست دعا ہے, دیکھیے کہ اللہ تیرے سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. میرے خیال اس کے بعد تو کچھ ہے اور چیز ہے ہی باقی. اللہ کی رضا کے بعد بندے کو اور کیا چاہیے, سوچیں آپ سے. ایسی مکمل و جامع دعا تھی حضرت کی, سبحان اللہ, جس کو لگ جائے تو کام بن جاتا. سارا معاملہ تو اللہ کی رضا پہ ہے بھائی. اللہ راضی ہوگا تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی, اللہ راضی ہوگا تو ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی, اللہ راضی ہوگا تو ہماری ہر چیز قبول ہوگی. راضی ہوگا تو جنت ملے گی, راضی ہوگا تو دراجات ملیں گے, راضی ہوگا تو مراتب ملیں گے. سب کچھ اللہ کی رضا پہ ہے, اور جنت ہے ہی اللہ کی رضا کی جگہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ مقصد بھی انسان کو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو ناراض کرنے تھوڑی ہم اس دنیا میں ہیں. ویسے انسان تھوڑی زندگی گزار سکتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا. اللہ ناراض ہو تو پتہ اس کی زندگی کیا ہو سکتی ہے. آدمی گھر میں نہیں رہ سکتا, گھر میں کوئی ناراض ہو آپ سے تو والد ناراض ہو جائے, والدہ ناراض ہو جائے, یا کوئی بڑا ہے گھر کے اندر وہ ناراض ہو جائے, تو کتنی آدمی کو پریشانی رہتی ہے, مشکل رہتی ہے, جب تک ماحول انسان کے گھر میں صحیح نہ ہو جائے. اور جس سے رب کائنات ہی راضی نہ ہو تو مجھے بتایا اس کا کیا حال ہوگا, رشتہ کیا ہوگا اس مخلوق کا خالق کے ساتھ. اس کی اہمیت کو سمجھیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ نے جو بنایا ہے قیمتی اس وقت بنتا ہے جب بندے سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ اللہ نے موقع دیے ہمیں چیزوں کے, اور اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. کسی اور مقصد کے لیے نہیں, ہم مقصد سے بھول کے دوسرے طرف چلے جاتے ہیں. یہ رمضان دیا اس لیے یہ سارا ہمیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں کس طرح سے, یاد ہے. اور مقصد نہیں ہے کسی چیز کا بھی. مین مقصد جو رمضان کا ہے نا, وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. سارا سال ہم سے غلطی ہوتی ہے, ناراضی کرتے ہیں نا اللہ کو, اور کیا کرنا ہے. پھر ناراض اور راضی ہو, اور ناراضگی کا ایک پیمانہ ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو راضی ہے, اور کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو ناراض ہے. پوچھے بھائی باپ کیوں ناراض ہے بیٹے سے, یہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے, میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ کرتا ہے. پہلا شکوہ یہ ہوگا اس کا کہ دوست آپ سے ناراض ہے, کیا کریں, میری باتیں نہیں سنتا, میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ اور بات کرتا ہے. تو جب کسی آپ خوش ہوتے دیکھیں تو اس کا پہلا لفظ یہ نکلے گا, جی جو میں بات کرتا ہوں ماشاء اللہ میری بات مان جاتے جی, بڑا اچھا ہے. کتنا ایک پیمانہ ہے. ہر معاملے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جو اللہ کا معاملہ تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اتنا اہم معاملہ ہے, اس کو ہم کیا فراموش کر دیتے ہیں, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں.
زیادہ نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہر چیز دی ہمیں یاد کرنے کے لیے، اسی چیز جیسے میں نے بتایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز ملتی ہے. تو دعا بھی دی تو آپ دیکھیں کیسی، یہ نہیں کہا تیرے کاروبار بڑھ جائے، تیری بزنس بڑھ جائے، تیری دکان بڑھ جائے، تیرے یہ ہو جائے، تیری شادی ہو جائے، تیرے بچے ہو جائیں، اولاد ہو جائے. نہیں، چاہتے سب کچھ نہیں ہو، ایک ہی لفظ میں سارا بند کر دیا کہ اللہ راضی تھی وے ایسا کرتا. ظاہر ہے ان کا مقصد تو یہ بندہ آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے پاس ہے، اور کسی لیے ہے، اور کسی معاملے کے لیے نہیں ہے. تو اللہ پاک نے بھی ہمیں پورا رمضان اسی لیے دیا ہے بھائی. 1 سال کے بعد ادھر بھاگے پھرتے ہیں بندروں کی طرح، ہم کو کیا حال ہوتا ہے ہمارے. تو اللہ نے اس رمضان کے اندر ایسی برکتیں خود بھی ڈال دی، عظمت بھی دے دی، اس کو شان بھی دے دی، اور ایسا نورانی بنا دی کہ سب مہینوں سے مختلف ہے. ایک سے ایک سب مہینے، لیکن یہ الگ ہے کیونکہ اس میں بندے کو اللہ کا راز تعلق بڑھتا ہے اس کے سب پر. تو اسی رمضان کو اللہ نے دیا، ہم کسی اور چیز کی طرف نہ بھاگیں. عبادت تو ساری سال کرتے ہیں بھائی، اور جتنی چاہے کریں. اور آج رات کو 20 پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد ہی پڑھیں 20. کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ تو پریکٹس کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں. قرآن جتنے ختم کرتے ہیں الحمدللہ بعد میں ختم کریں، کس نے روکا ہے؟ یہ تو اللہ نے ایک مشق کرائی ہے کہ تم یہ کرتے رہو. آج 20 پڑھ لی تو کل فرض بھی گئے، یہ کیا بات ہے؟ پریکٹس نفل شرائی عجیب. رمضان کہتے ہیں 20 نفل پڑھ لیے اس نے، یعنی کہ صبح کی فجر نہیں پڑھتا ہے. بتاؤ کیا پریکٹس ہوئی آدمی؟ تراویح میں بھاگے آ رہا ہے نفل پر، لیکن جب مشق کرا دی پوری کہ بھئی یہ نفل کا یہ حال میں نے کر دیا ہے تو یقیناً اس سے فرض میں تیرا قدر بہت بڑھ جائے گی. بڑھ جانی چاہیے. ایک چھوٹی چیز آپ اتنا کر رہے ہیں تو بڑی چیز کتنی ہوگی؟ افسوس کی بات ہے ہم رمضان کو ہم سمجھے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا سمجھے ہے، آپ کی بات ہی نہیں ہم سمجھے، دین کو نہیں کس طرح سمجھتے ہیں. تو بس ہم نے اپنا ٹھپا الگ لگا دیا. ہاں جو سمجھیں گے ان کی یہ چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو، سبحان اللہ، ان کی زندگی تبدیلی آ جائے گی. وہ سمجھیں کہ بھائی میں سمجھ گیا ہوں، رمضان نے مجھے کس چیز کی پریکٹس کرائی تھی، وہ پریکٹس تھی، اب حقیقت ہے. تو اللہ پاک نے یہ بھی دیکھیں اسی طرح دیا ہے ہمیں. رمضان کے اندر پھر اللہ نے اور بھی زیادہ نعمتیں رکھی. اللہ نے رمضان کے اوپر اور نعمتیں، نور. حق تو یہ کر دیا اللہ پاک نے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہاں حد ہوگی اللہ کی مہربانی ہے، اور درجے کی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رات بھی ایک ایسی رکھ دی کہ جو منفرد رات ہے. خود ہی تعریف بھی کی اللہ پاک نے اس کی، خود ہی تعریف بھی کر دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کہاں سے شروع کیا تھا؟ پہلے اس رات کا حسن بتایا ہے. حسن بتایا ہے. حسن کیا ہے؟ سبحان اللہ. کائنات کے سب سے بڑے آدمی، سب سے افضل آدمی، سب سے محبوب آدمی، انبیاء کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، شافی المذنبین، آخرت میں سب سے اونچا درجہ شفیع کرنے والا، سب کی شفاعت کرنے والا، سبحان اللہ. اس کی سب سے افضل کتاب میں نے اتاری اس وقت، تمام کتابوں سے افضل اس کے اوپر کتاب نازل فرمائی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ. اس رات کو شرف دیکھیں کتنا بڑا ہے آپ کے لیے، بہت بڑا شرف ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وہ اس لیے لکھتے ہیں قدر کے معنی 3 درجوں پہ قدر کے معنی آئے اس میں. ایک قدر کہتے ہیں قیمت کو، قیمت جو بہت، اور قیمت تنگی کے معمول بھی آ جاتا ہے. اور قدر جو ہے تنگی کے معمول میں آ جاتا ہے، اور قدر کبھی مقدار کے معاملے بھی آیا ہے استعمال ہوا ہے.
تو اگر ان تینوں معنی کو لیں اس رات پر پورا ثابت ہو جاتی ہے، پوری اترتی ہے تفسیر اس پر. یہ رات ہے قدر. اگر اس کو اس حساب سے دیکھیں قیمت کیا ہے، اس کی قیمت ویلیو کیا ہے، اللہ نے بتائی اس کی ویلیو. انا انزلنا فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. یہ چھوٹی قیمت نہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک کے بدلے میں 1000. ایک کام کرو گے 1000 کا تمہیں ثواب ملے گا. 1000 مہینوں کا، 83 سال 4 مہینے کا ثواب. آج نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب اتنا ہے، آج تلاوت کرو گے تو اس کا ثواب اتنا ہے، آج گناہ سے توبہ کرو گے تو اس کا ثواب اتنا ہے. لیکن کتنی بڑی بات ہے اس رات کے اندر قدر. سبحان اللہ. اتنی ویلیو اللہ نے رات عطا فرمائی اس رات. اس لیے دی بھی ہمیں رات ہی دیکھیں مقصد کیا رات ہے. اس لیے رمضان دیا، رمضان سے رات دی، اور رات تو زیادہ قیمتی بنا دی. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سنو گا تیری باتوں، بہت ہی مانوں گا. تو اس رات میں ہم نے آج کی رات بھی 25 کی رات ہے. آج 2 صحابی ہیں جو اس رات کو تائید کرتے ہیں کہ شب قدر ہے. ایک حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. 2 صحابی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 25 کی رات جو ہے یہ شب قدر ہے. اللہ نے ان کو اس رات میں نوازا ہوگا ہم بتا دیا، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈرڈ یہی رکھا ہے کہ کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی 29 میں ہوتی ہے. ہمارا کام ہے ہر رات کو ویسے ہی منائے، اس چکر میں نہ رہے. لیکن کیونکہ 2 صحابیوں کو قول ملتا ہے تو پھر یہ سوچ کے کہ ہم 27 میں ہوگی غفلت نہ کریں، اس رات میں وہ کام کریں جو اس رات کو کرنا چاہیے. اتنی قیمتی رات کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں اللہ کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور اتنا منتظر ہوتا ہے جس مقصد کی میں نے یہ رات اس کو دی ہے اس مقصد کو حاصل کر. مقصد سمجھنا مشکل ہے نا ہمارے لیے. مقصد کون سمجھے اور کون سمجھے اور کون سمجھائے. آج سب شب قدر تو سبھی آتی ہے دیکھنے، 27 میں آئے گی، اور عجیب کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عبادت کریں، خوب کریں، رات پڑھیں، سب کو ثواب ہے اللہ کہہ دیا. نہیں مقصد نہیں ہے، نہیں سمجھے. کریں جو چاہے کریں، نہیں مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ تلاوت کریں گے 1000 مہینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا. بھائی جب مقصد نہ ملا تو پھر کیا فائدہ اس کا. مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنے ناراض رب کو بندہ راضی کر لے. اگر یہ کر لیا تو رات ہم کو مل گئی شب قدر. پھر جتنا کچھ عبادت کی وہ بھی ہمیں 1000 مہینے ساتھ سے ملتے ہے نا. اللہ کو راضی. اب جب کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے، ناراض ہو تو کیسے راضی کرتے ہیں؟ یا بندہ ناراض ہو گیا مجھ سے، میرا دوست اس کو یا فلاں مجھ سے ناراض، اس کو راضی کر. چلو گھر کی بات بتا دیتے، بیوی ناراض ہو گئی، چلو یہ تو ہن لباسن والا معاملہ ہے. ایک دوسرے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کیا پسند ہے، کیا ناپسند چیز رکھتے ہیں. ایسے دوست بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے. جب کسی کو راضی کرنا ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ یار اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا جائے. وہ جاتا ہے شاپنگ پہ، جا کے وہ پھر اس کی پسندیدہ چیز کو خریدتا ہے. اس کو گلاب کا پھول پسند ہے کہ یار گلاب کے پھول لاؤ. اب ان کے یہاں نہیں ملتے، مینچسٹر ملتے ہیں. اب اسے راضی کرنا ہے مینچسٹر جائے گا. تو پتہ ہے میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کو دوں گا تو خوش ہوگا، وہ مجھ سے راضی ہوگا. تو بے شک اس کو وہاں سے
مینچسٹر اس دکان پہ نہیں ملتی آپ کو جائیں وہاں ملے گا، وہاں سے مل جائے گا آپ کو، وہاں مل بھی رہا ہے آپ کو، بہت قیمتی مل رہا ہے، لیکن جتنی آپ کو شدت سے محبت ہو اس کو راضی کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ چاہیں گے خریدیں گے، میرا راضی ہو جائے جس کو آپ راضی کرنا چاہتے، صحیح ہے نہیں؟ ایسے ہی کریں گے تو رب کائنات جو ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو کیسے راضی کریں؟ سوچیں کس باغ سے پھول لیں، کون سا گلاب کا پھول لیں، کون سی پسندیدہ چیز اس کی لیں، اللہ کو کیسے راضی کرے؟ کیا چیز پیش کریں اس کے دربار میں آج ليلۃ القدر بن جائے ہماری، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہی ہے نا میسج بھائی کہ اللہ کو جس نے راضی اللہ کو کر لیا وہ کامیاب ہوگا، اس کو تم نہیں کرا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھنی پڑے گی چیز کیا چیز ہو سکتی. اللہ پاک نے اتنا کریم ہے رحیم ہے، اس نے راستہ بتا دیا کوئی بات نہیں، بندہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں میرے لیے یہ چیز لیا میں راضی ہو جاؤں گا. یہ بتا دیا. کون وہ انسان جس کو پتا نہ ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ سارے پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں قرآن، سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس چیز سے راضی نہیں کرتے، پھر بھی یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں کرتے رہیں گے. یہ لوگ اس سے راضی کرنے، اس سے راضی کرنے، فلاں صدقات دے دو، فلاں کر لو، نفل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، نہ راضی تم ایک چیز سے ہو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. میرے حبیب کی تو اطاعت کر لے، اس کی سنتوں پہ چل، اس کی شریعت پہ چل، اس کے اصولوں پہ چل، تو راضی کی کیا بات ہے، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ ہے یا نہیں؟ قرآن نے بتا دیا نا خود کہ مولانا صاحب تو نہیں بتا رہے، حضرت صاحب تو نہیں بتا رہے، وہ محدث تو نہیں بتا رہا، کون؟ خود. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اعلان بھی کس سے کروا رہے ہیں؟ کل. میرے محبوب پسند مجھے یہ کہ تو اپنی محبت کا خود اپنی زبان سے اعلان کر دے. تو شرمائے گا اپنی قیمت بتاتے ہوئے، میں اتنا بلند انسان ہوں کہ میری محبت میں اللہ کی رضا تلاش کروں. سبحان. لیکن میں رب میں چاہتا ہوں کہ تیری زبان سے ساری کائنات سنے اور اس کی تلاوت کرتی رہے قیامت تک. کل کہہ دے تو فرما دے زبان ہماری سے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو نہیں یار اللہ کا نبی تو نہیں نہ کہا، اللہ نبی تو اس میں شامل دو چیزیں ہوگی، اتنی مستند چیز ہوگی. جیسے آپ کچھ لیٹر دے رہے ہیں نا، اس میں دو مہریں لگ چکی ہوں، ایک یہ کہ بادشاہ کی مہر ہے، وزیر کی بھی مہر ہے پکا. تو یہاں اس فعل پہ دو مہریں لگی ہیں کل پہ، ایک تو اللہ اور دوسرا کل خود نبی ہم خود مہر لگا رہے ہیں اس میں. کوئی شک کی گنجائش ہے بھائی؟ کوئی شک کی 1% بھی اس میں شک کرے آدمی؟ کتنا مستند سیل کر دیا اللہ پاک نے لفافہ قرآن کے اندر، پھر تخت قرآن میں دیا، خوب تلاوتیں کرو اس کی. اس میسج کو سمجھو. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تک قیامت تک قرآن ہے، دین ہے، تو دین یہی ہے، فاتبعونی کا دین ہی ہے. کتنی زمانہ بدل جائے، کچھ بھی آ جائے، قیامت آ جائے، لیکن کون سا دین چلنا ہے؟ جو قرآن نے بتایا. مانتے نہیں مانتے بھائی؟ کون بتا رہا ہے یہ؟ مولانا صاحب بتا رہے ہیں، مفتی صاحب بتا رہے ہیں، حضرت صاحب بتا رہے ہیں. کون بتا رہے ہیں؟ میسج کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. اور کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جو ہمارے نبی پیارے نبی ہیں، جن کے ان دونوں پہ ایمان ہے، اللہ پہ، اللہ پہ، رسول پہ. وہ تو کہے گا یہ بالکل صحیح بات ہے، میں تو انکار نہیں کر سکتا. لیکن جن کے ایمان نہیں ہوں گے وہ کہیں گے یہ بات مانتے ہی نہیں. کہ اللہ نبی نے اور بھی تشریح کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب سنیں یہ بھی کتنے مستند
کس طرح اس حدیث کا سٹارٹ ہوتا ہے کام کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، یعنی کون؟ اللہ کہہ دیتے، رب کہہ دیتے ہیں، کتنی پیاری بات کی، نفس بھی ہے، اس رب کی قسم کھا کہتا ہوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، حدیث ہے نہیں بھائی، فرمان رسول ہے نہیں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء خود کہہ رہے ہیں۔ تو میں تفسیر بتاتا ہوں تمہیں فتبعونی کی، میں اب تمہیں تفسیر میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کے۔ اب بتاؤ کتنے پردے پڑے ہیں ہماری آنکھوں پہ نفس کے، دھوکوں کے، فراڈ کے، لالچوں کے، دنیا کے، نفس کے، کتنے پردے پڑے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو خود چھپایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا چھپایا ہوا ہے کہ خود بھی چھپایا ہوا ہے اور دوسرے کو بھی نہیں بتاتے کہ دین یہ ہے۔ ہزاروں راستے دکھا دیں گے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس چیز سے راضی ہو جائے گا، فلاں کر لو، یہ کر لو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کسی چیز سے اللہ راضی نہیں ہوگا، چاہے تم لیلۃ القدر میں دعائیں مانگو، چاہے تم خانہ کعبہ پہ چڑھ کے دعائیں مانگو یا مدینہ منورہ پہ جا کے دعائیں مانگو، کیونکہ ایک اصول بن گیا ہے، ایک چھپ چکی ہے بات، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد لازم ملزوم کر دی ہے اس چیز کو، نہیں سمجھے؟ تم اس سے کہاں مفر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میرا ایمان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بن جائے، اللہ راضی ہم سے ہو جائے، شب قدر ہم مل جائے، رمضان ہمارا قبول ہو جائے، عباداتیں قبول ہو جائیں، قرآن ہمارا قبول ہو جائے، تو سب سے پہلے جو چیز رکھنی ہے وہ کون سی رکھنی ہے؟ فتح واسطہ رسول، سب سے بڑی چیز، پہلی چیز امن۔ قسم کھا کے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون معه، کون سا ایمان لیے پھرتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں؟ کس ایمان سے تم تولتے ہو اپنے ایمان کو؟ کس اعمال سے تم توڑتے ہو؟ نہیں ہو سکتے مومن، وہ نفس کے دھوکے ہیں تمہارے، ایمان نہیں مقبول ہوگا اللہ کے نزدیک، خود کو مسلمان کہنے سے، ایمان والا کہنے سے کام نہیں بنے گا، نور نہیں آئے گا ایمان کا تمہارے اندر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ہے میں ہمارا۔ اب سمجھ آ گئی نا بات کہ اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے، ہم نے باقی سب کام کر رہے ہیں، نہیں راضی اللہ۔ یقین اللہ پاک نے ہمیں ریمائنڈر دیا ساتھ پہ، بھائی مجھے یاد کر، اگر تم نے مجھے راضی کرنا ہے اور تمہارے زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سب تمہاری بیکار چلی جائیں گی چیزیں۔ ہر چیز سے مقدم پہلے رشتے بتا دیے سارے اللہ نے، سب سے قریب کون ہوتا ہے آدمی کو؟ آپ کیوں روٹی کپڑا کماتے ہیں؟ دنیا میں سارے کام جو انسان کرتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنی ماں باپ۔ یہ اللہ نے ایسا رشتہ دیا ہے کہ خون کے اندر خون نکال دیا نا اللہ پاک نے۔ دیکھیں باپ بچے کی شکل باپ سے ملتی نہیں ملتی؟ ہاتھ بھی ملیں گے، پاؤں بھی ملیں گے، اور بالکل آپ دیکھیں کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کی عادات بھی ملیں گی، اس کی خصلتیں بھی ملیں گی، اس کا دماغ بھی ملے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں اگر سائنٹیفک طریقے سے تو جین سنگ چلتا ہے، وہ ذہین ہے تو وہ بھی ذہین ہوگا، اس کا ٹیسٹ وہ ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی وہ ہوگا، اس نے وہ کرنا ہے تو وہ بھی وہ کرے گا۔ مجھے اپنے والد صاحب کی باتیں آتی ہیں، یہاں سے آتی ہیں۔ میں پڑھتا تھا جب تو میں سبجیکٹ کوئی کچھ لیتا ہے، میں نے ایک ایسا عجیب سبجیکٹ دیا کہ سب لوگ حیران ہو گئے۔ میں کہ میں تو جرنلسٹ بننا ہے، میں نے اس میں ڈگری کرنی ہے، یونیورسٹی میں جانا، اس میں جانا ہے۔ سب کا نہیں یار، ہم نے اس میں 100 آدمی سے ایک آدمی کو دیکھتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، تو اس تک کیوں جا رہا ہے؟
نہیں میں نے کہا میں نے پلانٹس کو دیکھنا ہے، آسمانوں ستاروں کو دیکھنا ہے، شوق تھا میرا اپنا، میں دنیا کی چیزیں دیکھیں ان کو دیکھنے، آسمانوں کو پہنچتے ہیں، جیولسٹی بننا ہے، جیپوس پڑھنا۔ پتہ یہ چلا کہ مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا، وہ جین میں تھا میرے، پتہ چلا کہ میرے والد صاحب نے خود اس میں ڈگری لی ہوئی ہے پہلے جیولوجی کی۔ یہ کیا ہوا؟ جین ہوا۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو بچے کے اندر وہ چیز آتی ہے، ڈاکٹر بنا جاتا ہے، اس میں شوق ضرور اس کے گھر میں ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو جین میں ہوتی ہے نا چیز انسان کی۔ باپ شہوت ہوتی ہے بیٹی، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے دماغ میں ویسی خراب ہوگا تھوڑا، وہ پاگلوں سے بات کرتا ہے وہ بھی ویسے ہی کرے گا، اس میں مزاج میں غصہ ہے تو اس میں بھی غصہ آئے گا، وہ بھی اڑیل ہے تو وہ بھی اڑیل ہوگا، جاتا ہے باپ پہ یہ پھر یا ماں پہ۔ تو کیا ہے؟ خون ہے یہ تو، اور خون ایسا ہے کہ انسان کے اندر سے وہ حصہ ہے اس کا جسم کا، تو کتنی محبت ہوگی آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، اللہ کے نبی نے کیا انتخاب کیا ہے اپنی محبت کا کہ یہ خونی رشتہ بھی جو ہے جین میں گھوم رہا ہے، سب کچھ ہے، اس سے کو بھی تمہیں چھوڑنا ہوگا اس میرے مقابلے میں۔ جب میں آ جاؤں تو میری رضا افضل ہے اس چیز سے، میری رضا افضل ہے۔ مثال کے طور پر کیا ساری دنیا جو نبی پاک کی اطاعت کو چھوڑتی ہے، سنت کو چھوڑتی ہے، انہی وجہوں سے چھوڑتی ہے۔ یہ وجوہات سب سے پہلے انسان خود یہ رشتے آتے ہیں، حائل ہوتے ہیں، خون آتے ہیں، جس وجہ سے اللہ کے نبی کی اطاعت کو ختم کرتے ہیں انسان۔ باپ، اولاد، بچے، رشتے دار سب پہل کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ساری دنیا کے مقابلے میں ساری دنیا کھڑی ہو اور میری ایک سنت کھڑی ہو تو اس سنت کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ نقصان ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، حرام نہیں کھانا، یہی تو ایک دین کا پارٹ ہے۔ اسی سے تو نفس مرے گا، ساری زندگی آپ کا نفس نہیں مرے گا، اور جب تک نفس نہیں مرے گا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ نفس مرتا صرف اور صرف سے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت تھی، سید طائفہ ہے، کہ میں نے ساری زندگی مجاہدے کیے ہیں، میں نے اپنے نفس کو ماننے کے لیے۔ وہ لوگ تو بڑے مجاہدے کرتے، 40 سال کنویں میں لٹک جاتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اور بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے صرف کس کو؟ نفس کو ماننے کے لیے۔ اینڈ میں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلا ہے کہ نفس مرتا ہے تو صرف سنت سے مرتا ہے۔ کوئی اپنے نفس کو مانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں سنت کا معیار بنا دے، ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا نفس، چاہے کتنا منہ زور ہو، کتنی بڑی بڑی دعوتیں دے رہا ہو اس کو، تو وہاں جب یہ دعوتیں آ رہی ہوں ہر طرف سے نفس کی، تو ایک چیز لے کے بیٹھ جاؤ کہ اس میں نبی نے سنت کیا ہے، اس پہ ڈھکا ڈال دیا ہمارے کسی نے، شیطان نے وسوسے پیدا کر کے، یہ سنت ہے ہی کوئی چیز نہیں، اس کی اہمیت کوئی ہے ہی چیز نہیں، اس کی تو ضرورت ہی کوئی چیز، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں، فیل ہو جاتا۔ پھر آپ کے میرے کہنے سے تو قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ٹھیک ہے، ناراض حکم سے، ناراضگی کی وجہ میری یہ ہے، بس یہ نہیں کہ معیار ہمارا بھی سب ہمارے کاروبار تو چل رہے ہیں، بچے تو ہیں ہمارے، خوشحالی ہے گھر میں سب کچھ، یا پریشانی یا خوشحالی، یہ معیار نہیں ہے اللہ کی رضا کا۔ پریشان سے پریشان حال بھی، فاقے زدہ بھی، بیماریوں سے مرا انسان بھی، اگر اس فعل پہ کھڑا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی سنت پر، تو اس کی یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی، اس چیز گواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ راضی ہے تجھ سے، تیرے فاقوں سے راضی ہے، تیری بیماریوں سے راضی ہے، تیری تنگ دستی۔ ہم کہتے ہیں او جی کوئی عذاب آیا ہوگا جی اس پر، پریشانی، بس جی گناہ ہوں گے اس کے، یہ ایسی چیز نہیں، اللہ کہاں کسی کو عذاب دیتا ہے، تنگی کرتا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو نہ ماننے والوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو اس کو صبح شام گالی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ، غیروں کو سجدے کرتے ہیں،
اللہ تو ان کو چلا رہا ہے، خوشحال ہے، مست ہے. یہ معیار نہیں ہے کہ خوشحال ہو یا کوئی تنگ دست ہو، معیار ایک ہی ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا، کہ کون نبی پاک کے مطابق سنتوں پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا. کس نے اپنے اولاد کو چلایا، کس نے نہیں چلایا. کس پہ گھر میں نبی پاک کا قانون چلتا ہے، شریعت چلتی ہے، اور کسی گھر میں نہیں چلتی. سبحان اللہ. یہ پیغام لے کر آئی ہے جو ہے شب قدر. اب آپ اس کو کس طرف لے جائیں؟ ایک تو یہ پیغام ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شب قدر کا عام کیسے منائیں گے، بتائیں. یہ مستند پیغام آپ کو بتایا میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر. سب چیزیں نیچے ہیں. کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رات، یہ رمضان میں پھر یہ رات صرف کس لیے دی ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے. کیوں؟ راضی ہوگا تو جنت ملے گی، راضی ہوگا تو عذاب قبر سے بچیں گے، راضی ہوگا تو پرسات سے گزریں گے، راضی ہوگا تو حشر کے میدان میں کامیاب ہوں گے. سب اس کی رضا پر ہے نا. تو اس نے کیا راضی کر لے. ابھی موقع ہے، میں یہ بھی دے رہا ہوں، ایسی رات بھی دے رہا ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی ایسی چیز کرنے کی نہیں ہے. بس تو آج یہ وعدہ کر لے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے بڑا موقع دیا، تو نے اتنی عظیم رات بھی دی ہے. انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاروں گا، آپ کے قول اور فعل کے مطابق گزاروں گا. اور جو ذمہ داری دی ہیں، تمہیں بچے دیے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تیرے دین کے مطابق رکھوں گا. کاروبار دیا ہے، اس کو بھی تیرے دین کے مطابق، سنت کے مطابق چلاؤں گا. میرا دنیا میں ہر آدمی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بات سے ہے نا، سب سے زیادہ افضل میں ہی ہوں. کوئی بھی میرے اس مشن کے راستے میں آئے گا تو میں کہہ دوں گا نہ مقبول نہ قبول. میں یہ بات نہیں مان سکتا عام سے، کہ کل میں نے مرنا ہے، میں بے ایمان ہو کے نہیں جا سکتا. یہ ایک معاہدہ اور پیکٹ پکا آج کی رات جو ہم نے کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے یہ رات دی ہے، اتنی عظیم رات. جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. سب جائز چیزیں ہیں، یہ نہیں کہتے ناجائز ہیں. نوافل بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، سب کچھ کریں، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سب کچھ تو کرے ٹھیک ہے، وہ کتنا جس سے میں راضی ہوتا ہوں وہ بتاؤ مجھے، وہ فکرہ دکھا جس سے میں راضی ہوتا ہوں، جس میں نے قرآن نے اعلان کیا ہے. جس کا اور اس کی دیکھنا آپ، ہر چیز ہمارا نفس ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے، آسان لگتی ہے ہمیں. روزہ رکھ لیا نا ہم نے، نفسی حالانکہ کتنی مشکل چیز ہے. پھر میں کہوں گا کہ ان لوگوں سے پوچھو 100 ڈگری سینٹی گریڈ میں جا کے جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے تم سے پوچھے روزہ کیا ہوتا ہے. اپنے میں آنا بنایا روزہ، ان لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. ہر چیز نفس کر لے کوئی بات نہیں، لیکن نفس کہاں اڑے گا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی رکھو تو داڑھی نہیں رکھے گا، عمرے کر لے گا، طواف کر لے گا، حج کر لے گا، صدقے دے دے گا. لیکن نفس کے یہ کام نہ کرنا. نفس کو پتہ ہے نا اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا. بھرا نفس نہیں مرا، آپ نے داڑھی رکھی نفس مر گیا، اللہ راضی ہو گیا. حدیث جنید پکڑی فکرہ کی ہے صحیح بتایا. وہ گھر ہی برباد ہے، وہ چیز خراب ہے. ہم بڑے فخر سے تو کہہ دیتے ہیں فلاں یہ ہے ہمارے گھر میں، یہ اتنے وہ ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں. لیکن جن کی نظریں بلند ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیز تو اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کی رضا موجود ہے. سبحان اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں لوگ. کیا ان کو سنت کے طریقے پہ کھانا آتا ہے؟ سنت کے طریقے پہننا آتا ہے؟ جس کا معیار یہ رکھا ہو اللہ پاک نے کہ جو وہ کہہ دے وہ لے لو، جو کہے چھوڑ دو چھوڑ دو. ماتا اتنا بڑا معیار اپنے نبی کو دیا.
یہ سنت ہے کہ جس چیز کو کہتے لے لو عطا موصول لے لو، اور جس چیز کو منع کر دے چھوڑو. یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہمارے پاس. وہ یہ بھی کر لیتا ہے، وہ یہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کا توقع انسان کا. خانقاہوں میں انسان جاتا ہے، وہ نمازیں نہیں سکھاتے اللہ والے، وہ آپ کو فقہ کے مسائل نہیں سمجھاتے اور تفاسیر نہیں پڑھاتے. نہیں. سبحان اللہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل زندگی میں لا کے رنگ رسول چڑھاتے ہیں. سبقت اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں. کتنا خوبصورت رنگ ہے اللہ کا رنگ بھی ہے یا نہیں؟ قرآن کہتے ہیں نا تو اللہ تمثیل سے پاک ہے. اس کا کیا رنگ ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں اس کا رنگ ہے، اور دیکھنا تو کہاں دیکھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میرا رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. جب انسان نبی پاک کی سنتوں پہ چلتا ہے ظاہر بات میں کیا ہو، نبی پاک ہر چیز ظاہر میں چلتا پھرتا بھی نظر آئے، اخلاقاً بھی نظر آئے، معاملات، معاشرات، عبادات، سب کچھ جو انسان کی ہو کس پر ہو؟ سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کمپلیٹ. پھر سمجھو الحمدللہ کیا ہو گیا ہو؟ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہے وہ اللہ کا ولی ہو گیا. اس طرح ولایت ملی اس کو. تو ولایت کے درجے سارے کہاں ملتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. عورت ہو مرد ہو، ایمان جیسی دولت دی ہو اور ہم بے ایمان ہو کر جا رہے ہیں، خبروں میں جا رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی سنت کا اسٹینڈرڈ نہیں بنایا، اسٹینڈرڈ نہیں بنایا، جبکہ ہماری لائف کا اسٹینڈرڈ یہی ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں آپ؟ کسی چیز کو پیمانہ بنانے کا نمونہ. اللہ نے کہا نا نمونہ، تو پورے ہماری زندگی کا خود کہہ دیا اللہ نے کہ کوئی اور نمونہ نہ بنانا، میں نمونہ خود بھیج رہا ہوں. کیونکہ مومن کی اللہ پاک نے شان یہ رکھی ہے کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا، کھانا پینا، سونا، پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، بیوی کے پاس جانا، کوئی چیز گند نکال رہا ہے، باہر جا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ نے کہا ساری تیری عبادت ہے. کتنی قیمت دی ہے اللہ پاک نے. ساری تیری عبادت ہے، صرف یہی نہیں کہ مسجد میں جا کے بیٹھ کے بات کر لے. اعلیٰ درجے کی عبادت، تیری ہر ایکشن عبادت ہے. کس لحاظ پہ؟ کہ جب تو نے میرے نبی کے نمونے کے مطابق کیا. ایک تو نے کھایا پیا، فارغ ہو گیا، صبح نکال کے پیٹ سے فارغ کیا، یہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. ایک تو نے کھایا، نبی کا نمونہ بن کے کھایا، وہی کھانا تو اسی طرح کھا رہا ہے، وہ نور بنتا جا رہا ہے. ہر معاملات ہوں ہماری زندگی، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، لین دین ہو، رشتہ داری ہو، سارے کا نمونہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بیوی سے ناراض ہو گیا، آپ سے بیوی کو اللہ کے نبی نے کیا طریقہ تھا بنانے کا؟ پھر میرے چچا ناراض ہے، اچھا اللہ کیا طریقہ تھا کہ ان سے منا، کس طرح ان کے ساتھ رشتہ رکھا جائے؟ ایک آدمی دشمن ہو گیا، اس دشمن کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیا طریقہ؟ کاروبار کر رہے ہیں ہر جگہ وہی نمونہ چلے. میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا تھا تجارت کرنے کا؟ اب اس میں کیا دیکھنا ہے؟ گھاٹا اور فائدہ دنیا کا نہیں دیکھنا، ہم نے گھاٹا اور فائدہ آخرت کا دیکھنا ہے. ہوتا یہ دھوکہ دیتا ہے شیطان کہ اگر اللہ کی نبی کی سنت چھوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کی سیل 2000 ہو جائے گی، سنت پہ آئیں گی تو آپ کی سیل جو ہوگی وہ 100 پاؤنڈ رہ جائے گی. نہیں، ہم مرنا ہے، ہم نے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، 100 پاؤنڈ میں گزارا کس طرح ہوگا جی؟ ہمارا بچے بھی پالنے ہیں جی، ہم نے ٹیکس بھی کرنا ہے، گاڑی بھی لینی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، سارے قصے کہانی سامنے لے کے آ جائیں گے. یہ ٹیسٹ ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ. زندگی انسان کا ٹیسٹ ہے دوست، کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی خوش کر دیتا ہے،
کبھی زوردوں پہ لاتا ہے، کبھی اوپر چڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، کبھی جیلوں میں ڈال دیتا ہے، کبھی تخت پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی کنویں میں ڈبا دیتا ہے اس کو، کنویں کے اندر میں پھینک دیتا ہے، اور کبھی تخت پہ لا کے کہتا ہے آؤ سب سجدہ کرو، اس کو 11 ستاروں کے سجدے ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف السلام کا قصہ دیکھیں، کیسے تغیر لایا آپ کی زندگی کے اندر، دیکھا آپ نے کیسا قصہ بیان کیا، احسن، اس کو کہتے ہیں احسن قصہ ہے، قصہ حسن کا قصہ، کتنے لاڈلے، کتنے پیارے، اور کہاں پہنچے، کیسی سزائیں، بھائیوں نے مارا، اس کنویں میں پھینکا، غلام بنے، بکے، حتیٰ کہ یہ کہ یہاں تک پہنچے کہ ان کی عزت بھی ہاتھ ڈالنے لگا۔ میں کروں کیا، بچوں کیسے، ادھر اپنے بھائیوں نے مارا، بھائیوں نے مارا، ادھر سے بکا، غلام بنایا، غلامی کی، اس کو اب یہ ہوگا کہ میں تو نے مجھے اتنا حسین بنا دی کہ عورتیں مجھ پہ عاشق ہونے لگی، اور کیا حسن ہوگا، آج تک میں نے تو نہیں سنا نہ ایسا حسین گزرا ہوگا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو غلطی سے آپ انگلی کاٹنے بجائے کسی چیز کی۔ عائشہ نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پر، کہتی ہیں وہ بھی عورتیں عجیب تھیں مصر کی بھی، انہوں نے تو انگلی کاٹی ہے نا، اگر کوئی میرے محبوب کو دیکھ لے تو اس کا دل کاٹ دیتے ہیں، وہاں چھری پھرتے ہیں، مجھتے پھر بھی عائشہ کا معیار رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے محبوب کے مقابلہ کون کر سکتا ہے، جس کو اللہ محبوب بنا لے۔ جب یوسف السلام کا حسن یہ ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے انگلی کاٹ لی تو سرکار حسن کیا ہوگا مجھے بتا، ظاہر ہی نہیں ہوا نا، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی نہیں دیکھ سکتا حقیقت کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ حتیٰ یہاں تک پہنچ گئے یوسف السلام، آزمائش میں ایک عزت تھی وہ بھی جاری تھی، وہ بڑے پریشان، میں کروں کیا، دروازے بند کر دی، عورت آ گئی کہتے آپ، وہ بھی اس کی مانگ نہیں کرے گی، جیلوں میں ڈال دوں گی، بتائیں سودا ہو رہا ہے، اور شرعام بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اس قابل کہ ہمارے ساتھ ایسے فیل کرے، ساری عورتوں کو بٹھا کے تائید کروا رہی ہے، یار کتنا عجیب بات ہو، اور ایک صحیح کام کرنے پر، مطلب وہ صحیح کام بچا رہے ہیں، اپنا عزت بچا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں پھینک دیا، قیدیوں میں ڈال دیا۔ میرے بھائیو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قید خانہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن فرق ہے، ایک دنیا کے جرم میں جاتے ہیں، ایک اللہ کے جرم میں جاتے ہیں۔ جو اللہ کے جرم میں جاتے ہیں وہ قید خانہ ان کے لیے قید خانہ نہیں ہوتا، وہ تو جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے گئے نا، وہ حضرت یوسف السلام اللہ کے لیے گئے تھے، ان کی دین کے پرچار کے لیے گئے تھے۔ تو اتنا بڑی آزمائش ہے، آپ نبی ہیں بھائی، اور اللہ نے چھپایا بھی نہیں، پورا قصہ بیان کیا حضرت یوسف السلام کا، پڑھو اور مزے لو، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تو آپ کسی طرح مولڈ کر لیں اس کو، عشق کا قصہ بنا دیں اس کو، کچھ اور طرف لے جائیں، لیکن قصہ یہ تھا کہ ایک نبی کو دیکھے ہم نے، کبھی کہیں لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، کبھی نیچے لے گئے، کبھی آخر کیا ہے، جب وہ کامیاب ہو گیا، امتحان میں بالکل کام ہو گیا، تو ہم نے اس کو تخت پہ بٹھا دیا مصر کے۔ کیا پیغام ہے کہ آج تم بھی اگر نہ اسی کا کبھی اوپر جاؤ گے، کبھی نیچے جاؤ گے، تم آزماتے رہیں گے، ہم آزمائش شرط تمہاری ایک ہوگی، کیا کہ تم میرے نبی کی سنت پہ چلتے ہو یا چھوڑتے ہو، حرام چھوڑتے ہو یا سنت کو چھوڑتے ہو، بتاؤ۔ ہر مقام پہ مقابلہ کریں گے تو کیا ڈاؤن ہی جائے گا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا میری محبت کا دعویٰ نہ کرنا، اگر میری محبت کا دعویٰ پھر تیار ہو جا، سبحان اللہ، فکر فاقے لیے تیار ہو جا، پھر ایسا دوڑتا ہوتا ہے تیز پھر آزمائش میں، ایسی تھوڑی عاشق بن جاتے ہیں کہ جلوس نکال دو عاشق ہو گئے، دو نعرے مار کے۔ اتنا سستا دین ہے، نبی محبت اتنی سستی ہے جس کے لیے قرآن میں اتنی بڑی بڑی آیتیں اتارتے ہیں، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو لعمرک کا قسم میں وہ تیرے عمر کی قسم کھاتا ہوں، بس جس کی عمر کی قسم اللہ کھائے تو عمر ہوگی کتنی عزیز مجھے بتائیں، اللہ جس کی قسم کھا رہا ہے، جس کی شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ سارا رمضان تو نبی کی باتیں ہیں، نبی کی سنتیں ہیں، یہ ہے میسج لیلۃ القدر کی رات کا، جس نے یہ منا لی کہ انشاءاللہ میرا ہائی سٹینڈرڈ، ہائی جنت چاہتے ہیں، ہائی سٹینڈرڈ
ہائی اسٹینڈرڈ رکھے. یہ بھی تو سنت ہے, یہ بھی والی بات نہیں ہوگی. کیا سمجھے؟ سبحان اللہ بولے. بھی نہیں, ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی نے کیا. بھی والا چکر نہیں چلنا. شریعت اجازت دیتی ہے ہر چیز کے. یہ تو آپ کریں راستے بنتے چلے جائیں گے. آپ خود سوچیں, آپ الحمدللہ آپ حضرات اس راستے پہ چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. نبی کی سنت کا راستہ پکڑ لیا آپ لوگوں نے, پکڑا, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اسٹارٹنگ نقشبندی کی تو اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے. جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں نا نقشبندی سے, تو سب سے پہلے توبہ اس کی یہی ہوتی ہے, بھائی کر توبہ. کیا کہ میں نبی پاک کی سنت پہ چلوں گا ظاہر باطن. ابھی تیرا کام اتنا ہے کہ باطن تک پہنچنے تو دیر لگے گی, پہلے اپنے ظاہر کو چینج کر لے فوراً. ظاہر میں دیر نہ کر, اسی وقت چینج کر لے. اسی وقت سر پہ تاج بنا دیا جاتا ہے, چہرے پہ داڑھی سجا دی جاتی ہے, اور ہاتھ میں تسبیح دے دی جاتی ہے, اور زبان پہ اللہ سکھا دیا جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے شان نقشبندی شیخوں کی. نہیں چلتا کوئی چلے وظیفے کچھ نہیں چلتے, کچھ نہیں. یہ 3-4 چیزیں چلتی ہیں. جب 3-4 اسے پکڑا تو کہتا جا تو اللہ کا ولی بن گیا. راستے تیرا صحیح ہے, اب محنت کرے اس پہ جتنی تو کر سکتا ہے. اب آپ جتنی محنت کریں گے راستہ دکھا دیا. راستہ یہی ہے, اس سے آپ جو چاہیں جتنا بلند کرتے جائیں اپنی بلڈنگ کو. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں اللہ کا قرب جو لامحدود نہیں ہے. جتنی محبتیں چاہیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اس پہ جتنا اسٹرک ہو جائیں گے نبی سنت پر, اور اس پہ صعوبتیں مشکلات پریشانی کو جتنا برداشت کریں گے الحمدللہ کر کے چلتے رہیں گے. سنت کے خلاف تو نہیں نا یہ کام کیا میں نے, سنت کے خلاف تو نہیں نا مجھ سے کام ہوا. اینڈ کیری ان آزمائشوں کو, ان پریشانی کو, بیماریوں کو کبھی بھی اللہ کی ناراضگی نہ سمجھیں. اگر آپ سنت کریں ایک چیز کو یاد رکھنا, خیال بھی نہ لانا. ایک انسان نبی پاک کے طریقے اور سنت پہ چل رہا ہے, تندرستی آ گئی ہے, کاروبار بیٹھ گیا ہے, یا پریشانی آ گئی ہے, مصیبتیں آ گئی ہیں, تو وہ سمجھے اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے, عذاب آ رہا ہے. بالکل نہ سمجھے, بلکہ کیا کہ اللہ اپنے درجے بلند کر رہا ہے میرے. میں تو سنت پہ کھڑا ہوں, اس کے مطابق چلو. ہمارا معیار ایک ہونا چاہیے. سب سے بڑا عالم وہ جو سنت کے پرچار کرے, سب سے بڑا حافظ وہ جو سنت کے ساتھ چلے, سب سے بڑا مفتی وہ جو سنت کے ساتھ فیصلہ کرے, سب سے بڑا صوفی وہ جو سنت خود بھی چلے لوگوں کو چلائے. معیار ایک ہی رکھو. سب سے بڑا وہی ہوگا جو سنت سب سے زیادہ قریب ہوگا. کیونکہ یہ محبت کی بات تھی, روزے کا ٹائم بھی ہو گیا. چلیں 4 منٹ ہی صحیح, لیکن ذکر تو اللہ کا کر لیتے ہیں. تو آج ہے لیلۃ القدر. دوستو اب سمجھ گئے توبہ کیا کرنی ہے ہم نے. باقی عبادت ایک طرف, اللہ سے وعدہ بولے ایک طرف. بس ان سب کو کرو, ضرور کرو, لیکن سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ زندگی گزرے گی تو تیرے نبی کی سنت پہ ہی گزرے گی. بچوں کو نصیحت کروں گا تو سنتوں کی کروں گا, ان کو کھانا سکھاؤں گا, پہننا سکھاؤں گا, باتیں کرنا سکھاؤں گا, مسجد کے آداب سکھاؤں گا, ہر چیز وہی سکھاؤں گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. حرام رزق نہیں کھاؤں گا, حرام چیزیں نہیں کروں گا. جتنے بخار چڑھ جائے, کچھ ہو جائے, سڑکوں پہ آ جاؤں گا, کبھی غلط کام کرنا ہی نہیں, جھوٹ بولنا ہی. کرتے ہیں بھائی, ورنہ پھر دیکھ لیں بندر کے بندر رہیں گے, ہزاروں گزر جائیں گے, شب قدر اور پھر بھی گزر جائیں گے. یہ تو ایک وہ جو ہوتا ہے نا تماش نہیں, کیا کہتے ہیں, مناتے ہیں, اس لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا. جسے ڈے مناتے ہیں, ڈے مناتے ہیں, یہ منائے نہ, اس کو منائے نہ, یہ کرنے کے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی اللہ. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہماری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہر مشکل سے نکال دے,
عافیت نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، اپنی برکتیں نصیب فرما، اپنے انعامات نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے علم میں اضافہ نصیب فرما، ہمارے علم میں اضافہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے مولا، اس میں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، پورے امت کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔